ایک مجلس میں اتنے مسائل پتہ لگ جائیں اور ایک مسئلے کا سیکھنا 100 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ بہرحال بغیر مجبوری کے نہ جایا کریں، بہت بڑی بات ہے۔ استاد جی، دنیا کی چند روزہ زندگی میں اگر آدمی 4 ائمہ کرام رحمہم اللہ میں کسی کی تقلید نہ کرے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اور تقلید کے بارے میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ پیار سے مسئلہ سمجھانے لگا ہوں۔ زندگی گزارنے کے لیے 2 چیزیں ہیں، یا مجتہد بن جاؤ یا مقلد بن جاؤ۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام بخاری رحمہم اللہ یہ مجتہد تھے۔ باقی جتنی کتابیں ہیں، مسلم شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف، ابو داؤد شریف، ابن ماجہ، یہ سب مقلد تھے۔ جو کہتا ہے میں تقلید نہیں کرتا، وہ بھی کر رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے۔ ایک آدمی کہے میں گندم نہیں کھاتا، آدمی کہے تو گندم کی فلاں چیز نہیں کھا رہا ہے۔ اس لیے پیار سے سمجھا رہا ہوں، تقلید کے بغیر انسان عمل نہیں کر سکتا ہے۔ اور اگر کوئی کہے استاد جی کہاں لکھا ہوا ہے، تو پہلے یہ ہے قرآن میں ہے، قرآن مجید میں ہے، لو کنا نسمع ونعقل ما کنا فی اصحاب السعیر۔ کاش ہم خود مجتہد ہوتے یا کسی کے پیچھے چلتے۔ حدیث میں ہے۔ اور آسان لفظوں میں بتاؤں کہ مسجد نبی میں چلے جاؤ، انشاءاللہ اب عمرہ کھل گیا ہے، کھلنے والا ہے، کہ بھائی سب کھل گیا نا، انشاءاللہ جائیں گے۔ باب السلام سے داخل ہو، جدھر سے آدمی آتا ہے کھجور منڈی سے، چھتریوں کی طرف آؤ، پہلی چھتریاں یہاں لگی ہوئی ہیں۔ 10 صحابہ کرام کا ذکر ہے جو 10 مبشرہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک۔ اگر یہ لوگ اچھے نہ ہوتے، مسجد نبی میں ان کا نام کیوں لکھا ہوا ہے؟ اور اگر نہیں لکھا ہوا تو جو جرمانہ کہو گے میں وہ دوں گا، لیکن میں خود پڑھ کے آؤں اور علماء کو پڑھائے۔ امام ابو حنیفہ کا بھی نام ہے، امام شافعی کا بھی امام۔ دیکھو یہ کسی پہ کیچڑ نہیں اچھالنا، یہ اپنے لوگوں کو میں بات سمجھا رہا ہوں کہ مطمئن رہا کریں، ہم جو کچھ کرتے ہیں ٹھیک ہے۔ نیز مرزائیوں کو احمدی کہنا چاہیے یا کہ نہیں؟ بالکل نہیں کہنا چاہیے۔ ان لانتیوں کو، بغیرتوں کو قادیانی کہو، احمدی نہ کہو۔ احمدی وہ نہیں ہے، اگر ہوتے تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہوئے کسی کانے کو وہ نبی نہ مانتے۔ استاد جی لوگ کہتے ہیں اسلامی سال کا مہینہ صفر منحوس ہے، اس میں شادی بھی نہیں کرنی چاہیے، وضاحت فرما دی۔ یہ مہینہ صفر کا ہے، بالکل من گھڑت ہے، کوئی یہ مہینہ منحوس نہیں ہے۔ یہ بدعتی لوگوں نے، جن کی بدعت کی فیکٹریاں ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے بنا لی ہے بات، کوئی منحوس نہیں ہے۔ جس دن مرضی شادی کرو، جیسے کرو، سنت کے مطابق کرنی ہے۔ اور اس کو منحوس کہنا اللہ رب العزت پہ بہتان لگانا ہے اور اللہ کی گستاخی کرنی ہے۔ اگر جنازے میں 1 یا 2 تکبیریں رہ جائیں تو کیسے پڑھنی ہے؟ مثلا آپ آئے، میرے بھائی عبدالغفور صاحب، حاجی رمضان صاحب آئے، 2 تکبیریں نکل گئی، تیسری کے ساتھ شریک ہو جائیں، چوتھی کے ساتھ شریک ہو جائیں۔ جب امام سلام پھیرے تو صرف تکبیریں کہہ کے بعد میں سلام پھیر دینا ہے، پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر اس طرح ہوا کہ 3 ہی رہ گئی ہیں اور بعد میں جب ملا ہے، اتنا ٹائم تھا کہ اللہ اکبر کر کے دعا پڑھ سکتا تھا، جس طرح کئی امام بڑے سکون سے جنازہ پڑھاتے اور کئی کو بڑی جلدی ہوتی ہے، پھر اعتراض کرتے فلاں اتنی لمبی دعائیں کیوں کرتا ہے؟ تو میں کہتا ہوں کہ رات کو سویا نہ کرو، دن میں پھرا نہ کرو، بازار میں مطالعہ کرو حدیث کا، بڑی لمبی لمبی دعائیں ہیں وہ یاد کرو اور جنازے میں پڑھا کرو، تو پھر بے شک وہ دعا بھی پڑھ سکتا ہے۔ خلاصہ یہ نکلا جو تکبیریں رہ گئیں امام سلام پھیر دے وہ تکبیریں اپنی
پوری کر لو اور اس میں پڑھنا نہیں ہے، اور جلدی جلدی دو کہہ کہ تیسری میں مل گئے پھر دعا بھی پڑھنی ہے اور امام کے ساتھ شریک رہنا ہے۔ غیبانہ نماز جنازہ کیسے پڑھنی ہے؟ بات یہ ہے کہ غیبانہ نماز جنازہ صرف شاہ حبشی نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور علیہ السلام نے پڑھائی تھی، وہ سارے پردے آگے سے اللہ نے ہٹا دیے تھے، اس کے بعد کسی کی بھی نہیں پڑھائی۔ ایک روایت آتی ہے معاویہ لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے، وہ روایت ہی صحیح نہیں ہے، پوری زندگی میں ایک غیبانہ نماز جنازہ پڑھا ہے، بڑے بڑے صحابہ کرام شہید ہوئے، فوت ہوئے، آپ نے نہیں پڑھائی۔ اس لیے غیبانہ نماز جنازہ نہیں، ویسے اپنی انفرادی دعا طور پہ دعا کرو، اگر ہوتی اور ملتی اور یہ پکی بات ہوتی تو ہم بھی ضرور پڑھتے۔ اولاد معذور ہو یا پاگل وارث بنے گی یا کہ نہیں؟ اگر اولاد معذور ہے جی یا پاگل ہے، ان کا حصہ ہے، بالکل پورا حصہ دینا ہے۔ ہاں ان کے ذمے کسی کو کر دو، بھائی اس کی پرورش بہن بھائیوں میں سے یا چچا ماموں نے کرنی ہے، اس پہ یہ سارے پیسے خرچ کرنے ہیں، جب وہ فوت ہو جائے پھر اس کی وراثت تقسیم ہوگی۔ پاگل ہونا، معذور ہونا، وراثت سے آدمی محروم نہیں ہوتا۔ استاد جی عورت غیر محرم میت کا منہ دیکھ سکتی ہے یا کہ نہیں؟ بہت بڑا گناہ ہے۔ جس طرح غیر محرم زندگی میں غیر محرم ہے، مرنے کے بعد بھی وہ غیر محرم ہے جی، تو اس کا منہ دیکھنا اسی طرح جس طرح زندگی میں غیر محرم کو دیکھے، چاہے ٹی وی میں، چاہے ویسے، چاہے کیمرے میں، خدا کی لعنت برستی ہے، تو چاہے کوئی بزرگ کیوں نہ ہو، جب وہ میت ہے غیر محرم ہے، زندگی میں بھی دیکھنا حرام تھا، اب بھی حرام ہے۔ اگر کوئی کہے استاد یہ ایسے بات کر رہا ہو، مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ دارالعلوم دیوبند کے ایسے مفتی گزرے ہیں جنہوں نے تعلیم الاسلام بھی لکھی ہے، ان جیسا میں مفتی کسی کو نہیں مانتا، انہوں نے اپنے کفایت المفتی میں یہ مسئلہ لکھا ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ بس باقی آگے کر لیں گے انشاءاللہ۔ استاد جی میں ایک ٹیچر عورت ہوں، میں نے خامد کو نماز کے لیے کہا، اس نے آگے سے مذاق اور حقارت کے انداز میں کہا کیا اللہ تعالیٰ بندے کے اوپر نیچے ہونے کو پسند کرتا ہے؟ تو میرے لیے اس خامد کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ خامد کافر ہو گیا ہے، نکاح بھی ٹوٹ گیا ہے، کلمہ پڑھے دوبارہ ایک مولوی صاحب اور 2 آدمی ہوں یا 4 نکاح پڑھائے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں جس نے یہ نماز کے ساتھ اتنی توہین کی ہے کہ اللہ اوپر نیچے کو پسند کرتا ہے کہ آدمی رکوع سجدے میں جا رہا ہے، وہ کافر ہو گیا اور اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ یہ مجمع تیرے نیک بندے ہیں، جمعے کے بعد اس گرمی کے موسم میں تیرا دین سننے کے لیے اس طالب علم کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ تیری رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، ان سب کی مغفرت کر دے، اللہ میری بھی مغفرت کر دے، اللہ ان سب کی پریشانیاں دور کر دے، میری بھی پریشانی دور کر دے، تمام امت کی پریشانیاں دور کر دے۔ اللہ کئی وہ لوگ ہیں جن کے بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، بچوں کے اللہ آسانیاں پیدا فرما دے۔ اس دور میں کئی لوگ غربت کی وجہ سے اے اللہ پریشان ہے، اللہ غیب سے مدد فرما، اللہ زندگی عزت والی عطا کر دے، اللہ موت بھی عزت والی عطا فرما۔ اللہ جن کے گھروں میں نا اتفاقی ہے، گھر جہنم بنی ہوئی ہیں، اللہ خامد بیوی اولاد میں پیار محبت مودت کی ہوائیں چلا۔ اللہ جو لوگ تجھ سے دور ہیں، نبی علیہ السلام سے دور ہیں، گناہوں میں پھنسے ہوئی ہیں، اے رب کائنات ہدایت دے دے، ہدایت دے دے۔ اللہ اس مجمع میں ہم سب سمیت کوئی بھی ایسا ہے جو تیرا نافرمان ہے، اللہ ہدایت دے دے، اللہ ہدایت دے دے۔ اللہ گناہگار پہ تو ناراض ہوتا ہے، بعض گناہوں میں تیری لعنت برستی ہے، اللہ ہدایت دے دے۔ ایسا کوئی بیٹھا ہے، اللہ ہدایت دے دے۔ اللہ کوئی جھوٹ بولنے والا ہے، ہدایت دے دے۔ سود خور ہے، ہدایت دے دے۔ شرابی ہے، ہدایت دے دے۔ توہین کرنے والا ہے، ہدایت دے دے۔ چور ہے، ہدایت دے دے۔ زانی ہے، ہدایت دے دے۔ نظر کی حفاظت نہیں کر رہا، ہدایت دے دے۔
برے ارادے اللہ ہدایت دے دے۔ یا ربنا اہدنا الصراط المستقیم، یا ربنا اہدنا الصراط المستقیم، یا ربنا اہدنا الصراط المستقیم، یا مغیث اغثنا۔ اللہ تو ناراض ہے، باران رحمت نازل فرما، باران رحمت نازل فرما۔ اللہ اس چھوٹے سے ادارے میں، اس علاقے میں جس ادارے کا سفیر کوئی نہیں، اے اللہ کو خاص آمدن نہیں، جو لوگ جان مال خرچ کر رہے ہیں، خصوصاً میرے نمازی اور انجمن، اللہ جزائے خیر دے دے۔ اللہ ان کی زندگیاں لمبی، اللہ انہیں صحت عطا فرما دے، پریشانیاں دور فرما دے۔ اللہ خاتمہ بالایمان فرما، پتہ نہیں کس وقت قبر میں رکھا جائے گا، اللہ عذاب قبر سے محفوظ فرمانا، اللہ عذاب قبر سے محفوظ فرمانا۔ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک و وفاۃ فی بلد حبیبک۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔